اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حدیث ثقلین وہ حدیث ہے کہ جسے رسول اکرم میدان غدیر خم میں سنا کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے ہدایت کے دو اہم راستے چھوڑ گئے۔ غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد رسول اللہ نے اپنے جانے کا عندیہ دیا اور کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ انی تارکن فیکم الثقلین، بے شک میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک اختیار کیے رہے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حتی یرد علی الحوض، حتیٰ کہ تم حوض پہ وارد ہو، حتیٰ کہ تم اور یہ قرآن اور عطرت حوض پہ وارد ہو جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان دو چیزوں کو ایک دوسرے سے اتنا نتھی کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ کب تک جدا نہیں ہوں گی؟ جب تک یہ حوض کوثر پہ وارد نہ ہو جائے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے یا امت میں موجود کچھ لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اہل بیت کو کنارے پہ کر دیا اور خود سے پھر من مانی تعویلات کرنا شروع کر دی۔ پھر ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا لا حکم الا اللہ، مولا علی کے قول کے مقابلے میں، یعنی کہ آپ کا قول نہیں چلے گا، کتاب چلے گی۔ کتاب چلنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتاب پڑھ کر خود فیصلہ کریں گے کتاب ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ یہ کہہ گئے تھے کہ اے علی، میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی ہے، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے۔ یعنی تم مفاہیم قرآنی کو جب وہ لوگوں کے ہاتھوں گیند بن چکے ہوں گے، لوگوں کو اصل مفاہیم قرآن سے آشنا کرواؤ گے۔ چنانچہ رسول کا یہ کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ قرآن اہل بیت کے بارے میں کوئی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ اہل بیت قرآن کے مقابلے میں کوئی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قرآن صامت ہے اور اہل بیت قرآن ناطق ہیں۔ قرآن صامت یعنی چپ قرآن، اور قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن، کہ جب آپ کو چپ قرآن پڑھنا ہو تو قرآن مجید کھولیے، اور جب آپ کو بولتا ہوا قرآن دیکھنا ہو، چلتا پھرتا اس کی عملی تفسیر کا مشاہدہ کرنا ہو تو اہل بیت کو دیکھ لیجیے۔ چنانچہ اہل بیت کے اس عنوان کو، اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو موضوع آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے وہ ہے اہمیت معرفت اہل بیت۔ اہمیت معرفت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی معرفت کی کیا ضرورت ہے، اور جب ہم ضرورت یا اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہوگا۔ یعنی اہل بیت کے ہونے سے، ان کو اپنا امام ماننے سے
رہنما ماننے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اور ان کو اپنا رہنما امام نہ ماننے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا۔ ان نقصانات کو ہم اور ان فائدوں کو ہم بالترتیب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ اہمیت کی جب ہم 2 جز کریں گے تو اس میں پہلا جز فوائد ہوگا اور دوسرا جز نقصانات۔ فوائد یعنی اہل بیت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، نقصانات یعنی اہل بیت کو رد کرنے کا، ان کی تردید کرنے کا نقصان کیا ہے۔ تو گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اہل بیت کو ماننے کے فوائد۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جو بھی فوائد آپ یہاں پر حاصل کرتے ہیں کسی بھی عمل کے حوالے سے، اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد۔ یعنی دنیا میں آپ کو کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا۔ بلکہ دنیاوی فوائد کا انسان زیادہ مشتاق طلبگار ہوتا ہے کہ ان الانسان کان عجولا، انسان جو ہے وہ عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ دنیاوی فوائد میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلا فائدہ رسول فرماتے ہیں کہ ہم پروردگار نے ہم اہل بیت کی معرفت و محبت جس کو دے دی، گویا اس کو ساری خیر عطا کر دی۔ یعنی اگر کسی شخص کو محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت معلوم ہو گئی، اس نے اس کا درک کر لیا، تو گویا اس نے سب کچھ پا لیا، دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ امام میں بہت تنگ دست ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ تیرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو کیسے تنگ دست ہے؟ تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں امام میں واقعی تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مفلس ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اگر تجھ سے کوئی کہے کہ اس دنیا کو چاندی سے بھر دیا جائے اور اس کے بدلے میں تو ہماری ولایت اس کے حوالے کر دے، تو کیا یہ تو سودا کرے گا؟ تو اس نے کہا امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس دنیا کو سونے سے بھر دے اور پھر مجھ سے آپ کی ولایت کا طلبگار ہو تو بھی میں آپ کی ولایت اس کو نہیں دوں گا۔ تو امام نے کہا تو پھر کیسے تو تنگ دست اور مفلس ہے؟ تنگ دست مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس امام کی ولایت نہ ہو۔ پھر امام نے اس کی امداد کی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اہل بیت کی محبت اس دنیا کو سونے سے بھر بھی دیا جائے تو بھی اس کے پاس بہت کچھ اور بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 269 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں حکمت کا کیا مطلب ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ یعنی جس کو حکمت عطا کی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرا بس اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ تو امام نے کہا کہ یہاں پر حکمت سے مراد ہماری اطاعت اور معرفت ہے۔ دنیا میں حکمت کے بہت سارے معنی لیے جاتے ہیں۔ حکمت بمعنی عقل، عقل بمعنی علم، علم بمعنی معلومات، معلومات بمعنی ڈگری۔ یہ آج کل کا سینیریو ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہوتی ہے کسی کالج یا یونیورسٹی کی، وہ سب سے بڑا حکیم، عقل مند، انٹلیکچوئل، دانشور کہلاتا ہے۔ یا دوسرے صورتوں میں حکمت بمعنی عقل، عقل بمعنی ہوشیاری، اور ہوشیاری کا مطلب ہے اپنا فائدہ دوسروں کا نقصان، یعنی اس شخص کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، چاہے وہ دوسروں کو بنا دے، اس شخص کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے، چاہے وہ خود دوسروں کو دھوکہ دے دے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں،
اسلام میں تو خدا کی اطاعت، خدا کے بھیجے ہوئے منتخب نمائندوں کی اطاعت۔ اب اس کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہو تو بھی ٹھیک، آپ کو فائدہ ہو تو بھی ٹھیک۔ حاکم شام نے جب صلح حسن کر کے امام کو صلح پر مجبور کیا اور اس کے بعد اس صلح کی روگردانی کی، تو کسی نے کہا کہ حاکم شام نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ دھوکہ کھا گئے۔ تو امام نے کہا شکر ہے کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، دھوکہ دیا نہیں۔ تو حکمت کیا ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، چاہے دھوکہ کھا لیں، دھوکہ نہیں کھاتا ہے، وہ شریعت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ ایسے مولا فرماتے ہیں کہ میں حاکم شام سے زیادہ عیاری مکاری کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن شریعت نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو کچھ ہیرا پھیری کر کے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہوں، اپنی مظلومیت کو حکمرانی میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن شریعت کے کچھ تقاضے ہیں جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں اور لوگوں کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوں۔ تو یہ ہے حکمت۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں، اگر ہم ڈگریز کی بات کریں، کالج یونیورسٹیز کی تعلیم کی بات کریں، سی وی کی بات کریں، سندوں کی بات کریں، وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کالج یونیورسٹی میں جو ڈگریز دی جاتی ہیں وہ دراصل رسید ہے اس فیس کا جو آپ سال بھر یا عمر بھر دیتے رہے ہیں۔ تو رسید دی جاتی ہے ڈگری کی صورت میں، بھئی آپ کو یہ ڈگری مل گئی۔ اور آج کل تو جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کی مشروم کی طرح افزائش نسل ہو رہی ہے، اگ رہی ہیں یونیورسٹیز، کالجز، اس سے تو بالکل یہی لگ رہا ہے کہ علم کی ایک پرائز، علم کی ایک قیمت طے ہو گئی ہے، اور جو جتنی زیادہ قیمت عطا کرے گا اس کو زیادہ ڈگری یا حکمت عطا کی جائے گی۔ تو اگر یہی حکمت ہے کالج یونیورسٹیز سے حاصل کیا جانے والا علم یا ڈگریز، تو مجھے بتائیے سب سے زیادہ حکیم، سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ بہتر لوگ تو اسرائیل کے ہوئے کہ جہاں پر ایک سال میں 500 پی ایچ ڈیز نکلتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں 500 پی ایچ ڈیز، یعنی جو ہمارے ممالک ہیں 57 ممالک، اس میں 500 پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے اسلامی ممالک میں ملا کر، فقط ایک اسرائیل جس کی آبادی جو ہے کروڑ میں بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا وہاں سے نکلنے والے اس علم سے ہمکنار ہوتے ہیں، اس علم کے حامل ہوتے ہیں جس کو علم و نورن کہا گیا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ وہ علم جو آپ کو حق و باطل میں تمیز سکھائے؟ اگر ایسا ہوتا تو اسرائیل جو ہے پوری دنیا میں ایک ظالم کا سمبل نہ بن چکا ہوتا۔ تو اصل حکمت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، انسان اپنے تمام امور کو، زندگی کے تمام کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی پہلی سیڑھی معرفت جبار ہے، اور آخری سیڑھی اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دینا ہے، یعنی خدا کو پہچاننا۔ یہ ہمارا پہلا مدعا، منزل، ہدف، مرحلہ، اور دوسرا اور آخری مرحلہ پریکٹیکل، یعنی جو ہم نے سمجھا ہے مقام خدا، الہی رضا کس میں ہے، اور خدا کیا ہے، میں کون ہوں، خدا خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ بس اس کے بعد مخلوق بن کے رہنا ہے، خدا کو خالق بنا کے رکھنا ہے، خدا کو اپنا رب بنا کے رکھنا ہے۔ تو اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ ہے۔ علم کی پہلی سیڑھی اپنے خدا کی معرفت، اور دوسری سیڑھی اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ ہے اصل علم، یہ ہے اصل حکمت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان یہ منزل اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک راستے میں کسی رہبر و رہنما کی رہنمائی میں راستہ طے نہ کرے، اس شخص کی پیروی نہ کرے کہ جو خود اس راستے سے پہلے سے واقف ہو۔ اور بلا شبہ ائمہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کی جا چکی ہیں، چنانچہ وہ حق و باطل کے چپے چپے سے واقف ہیں، وہ صراط مستقیم کے ہر قدم پر پائے استقامت سے چل چکے ہیں، ہم سے پہلے خدا کی عبادت کر چکے ہیں، چنانچہ ان کی اطاعت
ہمیں خدا کی معرفت، ہمیں خدا کی رضا کے حصول میں ممدود و معاون ہوگی۔ تو حکمت کیا ہے؟ اپنے امام سے پوچھا گیا کہ امام اس آیت میں حکمت کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا کہ تم اپنے امام کی اطاعت اور معرفت حاصل کرو، یعنی معرفت حاصل کرو اور معرفت کے بعد اس کی اطاعت کی طرف چل پڑو۔ تو خیر پہلا مرحلہ، پھر خیر کثیر۔ اچھا، کثیر کے بہت سارے عربی میں معنی ہیں۔ کثیر کی تعداد اور لمٹ ہر کسی کے نزدیک مختلف ہے۔ متوکل عباسی نے ایک دفعہ اپنے زمانے میں ایک منت مانی جب وہ بیمار پڑا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو مال کثیر خدا کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جب ٹھیک ہو گیا تو پریشان ہو گیا مال کثیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی کہنے لگا حکومت و سلطنت کو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے آدھی سلطنت کو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں شہر فلاں ملک کو اگر تم اللہ کی راہ میں دیتے تو مال کثیر دے دیا۔ تو امام نقی علیہ السلام کو اللہم صلی طلب کیا جاتا ہے تو امام اس کو بڑے آرام سے حل کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین، کہ ہم نے بہترے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور جنگ حنین کے دن۔ تو امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 80 غزوات میں مدد کی ہے، چنانچہ کثیر کا مطلب 80 ہے۔ اب تم 80 کے حساب سے جو دینا چاہو دے دو، 80 دینار، 80 درہم، 80 شہر وغیرہ وغیرہ۔ دوبارہ تو کثیر کثرت کے معنی میں ہے۔ جب ہم انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں تو کوثر کا ایک مصداق کثرت بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کوثر کا ایک مصداق کثرت اولاد بھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کثرت فلاح یا کثرت نعمتیں، نعمات کی کثرت۔ تو چنانچہ جس نے حکمت حاصل کر لی اس نے خیر کثیر حاصل کر لی۔ اور حکمت کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اطاعت۔ اس کے بعد ایک اور شخص امام کے پاس آتا ہے اور امام سے پوچھتا ہے خدا کی معرفت کا مفہوم اور اس کا وسیلہ کیا ہے؟ یعنی خدا کی معرفت کسے کہتے ہیں اور میں خدا کی معرفت کے لیے کس طرح اس تک پہنچوں، کیا وسیلہ تلاش کروں؟ امام نے بہت خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ خدا کی معرفت کا مفہوم اور وسیلہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت واجب ہے۔ دونوں باتیں امام نے پیش کر دی، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت واجب ہے۔ اب ہر شخص یہ دیکھے کہ میرے زمانے کا امام کیا ہے، کون ہے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ جب معرفت حاصل کر لے تو اس کی اطاعت میں، یعنی امام آپ کو آواز دیں آپ اس کی آواز پہ لبیک کہیں، امام کسی چیز سے منع کریں آپ اس چیز سے رک جائیں، امام آپ کو کسی کام کو کرنے کا کہیں آپ اس کا کام کو کرنے میں لگ جائیں، بغیر کسی شک، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی اشکال کے۔ تو یہ خدا کی معرفت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حدیث رسول بہت مشہور و معروف آپ نے سنی ہوگی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ اب مجھے بتائیے، جس نے، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ تو انسانوں میں بہترین طریقے سے اپنے نفس کی معرفت کون حاصل کر سکتا ہے؟ بلا شبہ امام، اپنے زمانے کا امام سب سے زیادہ، کیونکہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، عبادت میں سبقت کرنے والا ہے۔ چنانچہ جب امام اپنے نفس کو مکمل طور پہ پہچان لے گا تو خدا کو بھی بہترین طریقے سے پہچانے گا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم استاد کو، ہم رہنما کو، ہم امام کو پکڑ لیں اور جس طرح اس نے خدا کو سمجھا ہے ہم اس طرح خدا کو سمجھ لیں۔ جیسے کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک استاد جو اس کتاب کو پڑھا رہا ہے، اس کتاب کو سمجھ چکا ہے، اگر ہم اس سے
سمجھ لیں اس کتاب کو تو بہت آسان ہو جائے گا کتاب کو پڑھنا۔ تو خدا کو سمجھنے کے لیے امام کی معرفت حاصل کر لیجئے، خدا کی معرفت آپ کو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ اب آئیے اخروی فائدے کی طرف۔ اب تک جو 3 فائدے ہم نے گنوائے آپ کو، خیر کثیر اور معرفت خدا، یہ 3 فوائد ہم نے دنیاوی فوائد کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھے۔ اب اخروی فوائد، اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ نمبر 1، جہنم سے آزادی۔ حدیث رسول ہے کہ آل محمد کی معرفت جہنم سے آزادی کا وسیلہ ہے۔ یعنی آل محمد کی آپ کو معرفت ہو گئی، بس سمجھ لیں جہنم سے آزادی کا اللہ نے آپ کے لیے وسیلہ پیدا کر دیا۔ اور بہت آسان ہے دیگر احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنا، کہ مولا کے بارے میں فرمایا گیا قسیم النار والجنہ، یعنی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ اور یہ بہت آسان ہے اس حدیث کی روشنی میں سمجھنا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت اور علی سے نفرت نفاق کی علامت۔ تو جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، کیوں کہ وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے نفرت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیوں کہ وہ منافق ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ مولا علی پل صراط پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب کوئی شخص پل صراط سے گزرے گا مولا علی کے سامنے سے، تو مولا علی کہیں گے، اگر وہ مولا علی کا دوست ہوا تو مولا علی کہیں گے لی، اور اگر وہ دشمن ہوا تو مولا علی کہیں گے لکا۔ یعنی جہنم سے مخاطب ہو کے کہیں گے لکا، اگر دشمن ہوا یہ تیرے لیے ہے، اور اگر وہ علی کا دوست ہوا تو مولا کہیں گے لی، یعنی یہ میرے لیے ہے، اب میں جہاں جاؤں گا یہ میرے ساتھ پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو پل صراط میں بڑی آسانی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کون شخص جنت میں، کون شخص جہنم میں۔ یہ جو ہے کہ بھئی جہنم میں وہ جائیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور جنت پل صراط سے آسانی سے وہ گزر جائیں گے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو حقیقت میں نیکیوں کا زیادہ ہونا علی کی ولایت سے مشروط ہے۔ ابھی آگے آئے گا کس طرح اعمال قبول نہیں ہوں گے اہل بیت کی محبت کے بغیر۔ تو اسی طرح اگر کسی کے پاس ولایت علی نہیں ہوگی، آل محمد کی محبت نہیں ہوگی، تو اس کا پیر پھسل جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائے گا۔ تو یہ پل صراط میں مولا علی کا فرمان، اور جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مولا علی قسم النار والجنہ ہے۔ بلکہ مولا علی کیا، خود رسول اللہ کی پیاری دختر اور مولا کائنات کی زوجہ ام المومنین حضرت اللہم صلی علی محمد، وہ خود کہتے ہیں کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی اور اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گی۔ فاطمہ سے نکلا ہے، یعنی چھڑانے والی، جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گی جب تک ان کا آخری چاہنے والا داخل نہ ہو۔ تو اہل بیت سے محبت جہنم سے آزادی کا وسیلہ ہے، پروانہ ہے۔ اب دوسری طرف آئیے کہ جب آدمی جہنم سے آزاد ہوگا تو یقیناً اس کی منزل کس طرف ہوگی؟ جنت کی طرف۔ تو دوسرا فائدہ جو آخرت کا ہے وہ ہے جنت کا پروانہ۔ پہلے مرحلے میں جہنم سے آزادی، اور دوسرے مرحلے میں جنت کا پروانہ۔ کیسے؟ رسول فرماتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول کے 12 نقیب ہیں، پس جو شخص ان افراد کی مکمل معرفت اور اقتداء کرے گا، اس طرح کے ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بیزاری، تو خدا کی قسم
وہ ہم میں سے ہوگا، وہ وہیں وارد ہوگا جہاں ہم وارد ہوں گے، اور وہ وہیں رہے گا جہاں ہم رہیں گے۔ یعنی جب آپ نے ہر چیز میں اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو بس آخرت میں آپ وہیں ہوں گے جہاں وہ کھڑے ہوں گے۔ حدیث رسول ہے کہ انسان جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچہ ہے، بازار میں جاتا ہے تو اپنی امی کی، اپنے ابو کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں، بازار میں اس کو نہیں معلوم، بس یہ معلوم ہے میں نے ابو کی انگلی پکڑ لی ہے اور بس وہ مجھے کسی اچھی جگہ لے جائیں گے، کھلونے کی دکان میں لے جائیں گے، کپڑوں کی دکان میں لے جائیں گے، آئس کریم کی دکان پہ لے جائیں گے، کسی کھانے پینے کی دکان پہ لے جائیں گے، لیکن ابو مجھے کسی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ نقصان سے دوچار ہو رہا بھی ہوں گا۔ مثلا کوئی گاڑی آگے سے آ رہی ہوگی، میرا پاؤں پھسل جائے گا تو ابو مجھے پکڑ لیں گے۔ تو اہل بیت کی مثال بالکل ایسی ہے جہنم میں، روز محشر میں، کہ ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اب وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کی اقتداء کی، پیچھے پیچھے چلے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ لیکن ضروری ہے اس کے لیے، جیسے حدیث رسول میں ہے کہ مکمل معرفت اور اقتداء۔ مکمل معرفت کی مطلب یہی ہے کہ اقتداء، کہ جاننے کے بعد فوراً اقتداء۔ اگر آپ نے اقتداء نہیں کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے معرفت بھی صحیح حاصل نہیں کی۔ وہ اکثر جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، نیک اعمال کیوں نہیں کرتے، گناہوں سے کیوں نہیں بچتے، آپ کے امام تو یہ مولا علی تو یہ سب خدا کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے تھے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہم کہاں۔ اور جب عمل کی باری آتی ہے، جزا کی باری آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ جہاں ہم وہاں۔ تو ایسے نہیں چلے گا کہ عمل کی باری آئی تو کوجا میں کوجا، اور جزا کی، انعام کی، تحفے کی باری آئی تو آپ پلیٹ لے کے پہنچ گئے کہ بس جہاں وہ ہوں گے ہم وہیں پہ چلے جائیں گے، ہمیں بھی کچھ اقتداء، کوشش۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہ کر پائیں اور اتنی نیکیاں نہیں کر پائیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، یا خدا نے کہی ہیں یا امام نے کہی ہیں، لیکن کوشش جسے کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے، مکمل کوشش کے۔ انشاءاللہ مثال بھی ابھی آگے آئے گی کہ فقط کوشش انسان کو، والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، کہ ہم ان لوگوں کو ضرور کامیاب کریں گے کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کہ جہاں وہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، تو وہ کون سی جگہ ہوگی؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا، امی ابو ہم کو سمجھاتے ہیں بازار میں، یا جمعہ بازار، منگل بازار، یا کسی بڑی جگہ حج عمرہ زیارت پہ ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بھائی اگر بچھڑ جاؤ تو یہ جو گیٹ ہے نا یہاں پہ آگے کھڑے ہو جانا، یا بچھڑ جاؤ تو یہ سبیل ہے نا یہاں آگے کھڑے ہو جانا۔ تو جو جسے کہتے ہیں نا کہ میٹنگ پوائنٹ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا اور اہل بیت کا یا نیک لوگوں کا، حوض کوثر۔ رسول فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ سب سے پہلے میرے اہل بیت وارد ہوں گے، اور ان کے پیچھے میری امت میں میرے چاہنے والے، یعنی حوض کوثر پہ اہل بیت آئیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ مجھے پسند کرتے ہوں گے، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ اس حدیث کو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس سے ملائیے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ ان سے تمسک اختیار کرو، ان کو چھوڑو نہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لے۔ اب یہ اہل بیت تو حوض کوثر کی طرف رواں دواں، اور ہم خود ان کے پیچھے، چنانچہ روز محشر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کسی بڑی تقریب میں بلایا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے آپ کے گارڈز یا آپ کا ملازم یا کوئی شخص جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی تلاشی نہیں لی جاتی، اس کو روکا نہیں جاتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہماری مثال بھی ایسی ہوگی حوض کوثر پہ۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث سے آپ نے اس کو مطابقت کے لیے دیکھ لیا کہ دونوں ایک جیسی حدیثیں ہیں اور ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب چلیے
صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 625 حدیث نمبر 1490 1490 پیج نمبر 625 کہتے ہیں کہ رسول اللہ حوض کوثر پہ وارد ہوں گے اور کچھ لوگ ان کی طرف آئیں گے تو وہ بے اختیار کہیں گے یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، تو ان کو دور بھگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کام کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رسول کے بعد الٹے پاؤں اپنے دین پر پھر جائیں گے، جیسے کہ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد مرتد نہ ہو گیا ہو، یعنی وہ انتظار کر رہے تھے گویا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو اور ہم دوبارہ اپنی جاہلیت اپنے پرانے دین پر پلٹ آئیں۔ تو یہ حدیث بھی اس کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رسول کے اوپر جو ایمان لائے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافقت لیے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی شہادت، رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ الٹے پاؤں اپنے دین میں چلے گئے، اور حوض کوثر پہ جب وہ آئے اور رسول اللہ کا یہ کہنا کہ یا ربی اصحابی، یہ بتلانا مقصود تھا کہ میرے اوپر جو ایمان لائے تھے سب کے سب اس پہ قائم نہیں رہے، میرے بعد کچھ لوگ واپس اپنے دین پر پلٹ آئے، جیسے کہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس کو لکھا ہے۔ بہرحال حدیث حوض کے حوالے سے یہ بات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد خود مولا علی رسول اللہ سے ایک حدیث بیان کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ سب سے پہلے جنت میں اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین داخل ہوں گے۔ تو میں نے کہا رسول اللہ اور ہمارے چاہنے والے؟ تو رسول نے فوراً کہا تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اپنے دامن کو اہل بیت کے دامن سے متمسک کر لیں، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بس ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے دنیا میں۔ اگر دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی عادت ہو گئی تو آخرت میں بھی آپ ان کے پیچھے نظر آئیں گے، وہ پہلے وارد ہوں گے اور ان کے بعد آپ اس حوض کوثر اور جنت میں وارد ہوں گے۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث اسی جنت کے حوالے سے، رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک شجر ہوں جس کی شاخیں فاطمہ ہیں اور جس کا شگوفہ علی ہیں، جس کے پھل حسن و حسین ہیں اور جس کے پتے شیعہ ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ، میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس کی شاخیں، علی اس کا شگوفہ، حسن و حسین اس کے پھل، پھول شگوفہ یعنی پھول، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے، حسن و حسین اس کے پھل اور ہمارے شیعہ اس کے پتے۔ یہ درخت جنت عدن میں ہے، یعنی اس کی اصل جنت عدن میں ہے اور یہ پوری جنت میں پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہمارا مقام جنت کا مرکز ہوگا، اور جنت کا مرکز کہتے ہیں جنت عدن کہلاتا ہے، یعنی بہترین جنت مانگنی ہے تو جنت عدن مانگے۔ عدن کا مطلب ہے وہ جنت جو مرکزی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایک مرکزی ایریا ہوتا ہے، سینٹر آف دا سٹی جسے کہتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مہنگا علاقہ ہوتا ہے، بہترین سڑکیں، بہترین عمارتیں، بہترین ریسٹورنٹ، بہترین شاپنگ سینٹرز، ہر چیز 5 اسٹار۔ تو اسی طرح جنت کی جنت یا اعلیٰ ترین جنت، آخری درجے کی جنت عدن ہے جو جنت کے سینٹر مرکز میں ہے، جس میں یہ درخت ہے، اور اس درخت میں رسول، فاطمہ، علی، حسن و حسین ان کے شیعہ اس جنت کے درخت سے مربوط ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا مقام ہوگا جنت عدن، اور ہمارا مقام بھی اہل بیت کا پڑوسا ہوگا، بشرط یہ کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کی اقتداء کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی امام نے ایک بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو واضح کیا۔ ایک شخص امام ششم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا امام دعا کیجئے کہ میں جنت میں داخل ہوں۔
میں جنت میں جاؤں. تو امام نے کہا ارے تو پہلے ہی سے جنت میں ہے, بس یہ دعا کروا کہ تو جنت سے نکالا نہ جائے. اچھا یہ حقیقت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, سنتے ہوں گے کہ بھئی انگلینڈ میں فلاں صاحب ملے, کون ہیں بھئی, کہاں سے آئے, میں پاکستانی ہوں. آپ کون ہیں, بھئی میں انڈین ہوں. اس طرح جرمن میں کوئی ملے تو میں کینیڈین ہوں. اس طرح کینیڈا میں کوئی آپ کو ملے, میں جو ہوں وہ برٹش ہوں. تو ہر ایک اپنا اپنا تعارف اپنی اپنی اوریجن سے کرواتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو بیسیکلی اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم جنتی ہیں. نہ ہم پاکستانی ہیں, نہ ہم ہندوستانی ہیں, نہ ہم برٹش ہیں, نہ امریکن ہیں, ہم جنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. تو جہاں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق آپ کی نسل آباء و اجداد کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمارے آباء و اجداد یعنی ہمارے والد محترم جنت میں تھے اور جنت سے مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں. ہم نے امیگریشن لی ہے. لوگ کینیڈا اور امریکہ کی امیگریشن لیتے ہیں, ہمیں بس غلطی سے امیگریشن مل گئی دنیا کی, لیکن ہمارا دل جنت میں لگا ہوا ہے. جیسے پاکستان سے جانے والوں کا دل پاکستان میں لگا رہتا ہے. اب تو خیر اور زیادہ لگنے لگا ہے جو حالات وہاں پہ خراب ہونے شروع ہوئے. تو ہمارا دل جو ہے ابھی تک, وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پھول کیوں اچھے لگتے ہیں, ہمیں جو ہے پانی کیوں اچھا لگتا ہے, ہمیں بارش کیوں اچھی لگتی ہے, ہمیں اچھے کھانے اچھے کیوں لگتے ہیں, لذیذ کھانے, ہمیں جو ہے خوبصورت لباس اچھا کیوں لگتا ہے. ہم مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر اچھی چیز اچھی کیوں لگتی ہے, اس لیے کہ وہ جنت میں تھی, وہ ہماری تھی. آدم علیہ السلام کے صلب میں تھے ہم سب کے سب عالم انسانیت. چنانچہ ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کا تعلق جنت سے ہوتا ہے, ہر اچھی چیز کا. اور ہر بری چیز کا تعلق جہنم سے ہوتا ہے. لیکن آدمی درک نہیں کر پاتا. آدمی کہتا ہے کہ بس یہ اچھی چیز یہیں تک ہے اور کہیں اور نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے ذہن میں زور ڈالے تو اس کو پتہ چلے گا عالم صلب میں میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں. بہرحال امام نے کہا کہ ارے تو جنت میں ہے, یہ دعا کر جنت سے نکالا نہ جائے. تو اس نے کہا امام وہ کیسے؟ تو امام نے کہا کہ کیا تو ہماری ولایت پہ یقین نہیں رکھتا؟ میں بالکل رکھتا ہوں. کہنے بس دعا کر اس ولایت کو خدا تیرے ہاتھ سے سلب نہ کر لے. پر جب تک آپ ولایت علی, ولایت اہل بیت اپنے دل میں رکھیں گے, آپ سمجھ لیں جنت میں ہیں. جہاں آپ نے غلطی کی آپ جنت سے نکال دیے گئے. اسی طرح جو لوگ کسی وجہ سے ولایت اہل بیت تک نہیں پہنچ سکے اور اہلیت رکھتے تھے, مثلا ایک مثال دوں میں کہ آپ جو ہیں وہ پیپر دینے جاتے ہیں اور غلطی سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ سینٹر یہاں نہیں ہے, فلاں جگہ پر ہے. آپ کو غلطی سے کسی نے بتا دیا, اب آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں تو پیپر ختم ہو چکا ہوتا ہے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو فیل لکھا جائے گا کہ آپ نے پیپر نہیں دیا. آپ کہیں گے بھئی میں کیا کروں اگر کسی نے مجھے مس گائیڈ کر دیا کہ سینٹر وہاں پڑا ہے. تو قیامت میں بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کسی وجہ سے اہل بیت کی ولایت کو حاصل نہیں کر پائے, لیکن اگر ان کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ حاصل کر لیتے. کچھ ایسے بھی کیسز ہوں گے. ہم جو ہر کسی کو لیبل کر دیتے ہیں کہ بس یہ جہنمی ہیں اور یہ جو ہے ان کو جو ہے سانپ بچھو کاٹیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک عالم دین تھے ہمارے, تو ان کے محلے میں ایک اور غیر شیعہ عالم دین رہتے تھے. استاد تھے, وہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے, نہایت شریف النفس تھے. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے, افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش یہ شیعان علی میں سے ہوتے. کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا غیر شیعہ عالم کا. ہمارے شیعہ عالم نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں زانو تلمس طے کر کے, اس طرح کے سامنے کوئی استاد ان کو پڑھا رہا ہے. دائیں طرف شیشہ لگا ہوا ہے اور شیشے کے دوسری طرف نہایت خوبصورت باغات. عالم دین ہمارے ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ میرے استاد ہیں اور مجھے ولایت اہل بیت کی تعلیم دے رہے ہیں. میں تمام امتحانوں میں پاس ہو گیا, ولایت اہل بیت مجھ تک پہنچی نہیں تھی. جب میں نے سنی تو میں نے کہا کہ یقیناً میں اس کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو میں شیشے کی دوسری طرف یعنی جنت میں چلا جاؤں گا. تو یہ ہے جنت کا سپلیمنٹری ایگزام. اگر آپ کسی وجہ سے فیل ہو گئے یا کسی وجہ سے آپ نہیں پاس کر پائے, فیل نہیں بلکہ کسی وجہ سے اٹیمپٹ نہیں کر پائے, تو آپ کو جو ہے وہاں پہ ایک آپشن دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے پاس کسی وجہ سے. بھئی دیکھیں نا, انگلینڈ اور یورپ میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہم ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. یہ جو کرپشن کرتے ہیں, ان کے ملک میں کرپشن ہوتی ہے, قانون توڑا جاتا ہے, ٹریفک سگنلز کی پابندی نہیں ہوتی, دھماکے ہوتے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں, اور ہم جو ہے وہ یہ سب نہیں کرتے. تو برٹرنڈ رسل نے کہا تھا
کہ دنیا میں بہترین مذہب اسلام ہے اور بدترین قوم مسلمان ہے. تو اگر ان کو صحیح چہرہ اسلام کا دکھایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دل میں جو ہے وہ نیک نیتی یا نرمی پیدا ہو. جس طرح خود ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولا کائنات کے تو اتنے فضائل ہیں لیکن تم لوگ تو کسی طرح نظر نہیں آتے. اگر اتنے فضائل ہمارے رہبر و رہنما کے ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کتنے متقی پرہیزگار بن چکے ہوتے. تو اصولاً ہم کو عام لوگوں کی بنسبت زیادہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے رہنما، ہمارے امام اوروں کے رہنما اور اماموں سے لاکھ درجے بہتر ہے. بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، استاد اور شاگرد کا مقابلہ ہے اگر کوئی مقابلہ ہو. تو بہرحال جنت میں ہم ہیں اگر ولایت علی، ولایت اہل بیت کا توق ہمارے گردن میں ہے، جو کہ ہے. بس ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ جنت سے نکالا نہ جائے. اگر کوئی شخص ولایت کو سمجھ نہ پائے تو اس کو لیبل نہ لگائیں، اپنے کردار سے سمجھائیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں اور یہ ولایت کا نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے، اس کی برکت ہے جس کی وجہ سے میرے اندر وہ تبدیلی تم دیکھ رہے ہو یا وہ خصوصیات دیکھ رہے ہو جو اور لوگوں میں نہیں ہیں. چھڑے میں ہم سے کہا کسی نے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تبلیغ دین کرنے، مجھے نصیحت کیجیے. تو امام نے کہا دیکھو تبلیغ دین کے دوران اپنی زبان استعمال نہ کرنا، یعنی اعضاء جوارح سے اپنے اعمال سے ثابت کر کے دکھانا کہ تم کس کے ماننے والے ہو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس کے بعد نقصانات کی طرف آئیے. پہلا حصہ گفتگو کا اختتام کو پہنچا، اب جو ہے نقصانات کی طرف دوسرا حصہ. نقصانات میں سب سے پہلا نقصان حبط اعمال. حبط اعمال کیا ہے؟ آپ کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. چاہے آپ کتنی عبادت کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ بجا لائیں، ساری نیکیاں کر لیں، لیکن ولایت اہل بیت نہیں تو کچھ نہیں. کیسے؟ کسی نے امام سے پوچھا امام معرفت کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز، پھر آپ نے کہا زکوٰۃ، پھر آپ نے کہا روزہ، پھر آپ نے کہا حج، اور پھر کہا کہ دیکھو ان تمام اعمال کا آغاز اور انجام ہم اہل بیت کی معرفت سے ہے. اگر یہ نہیں تو ان اعمال کی کوئی اہمیت نہیں. معرفت کے بعد کیا ہے؟ بہترین عمل نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. اور اسی حدیث کو مزید واضح کرتی ہوئی ایک اور حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس قبر میں 6 تصویریں، مومن کی بات ہو رہی ہے، 6 تصویریں داخل ہوتی ہیں. جو سب سے خوبصورت ترین تصویر ہوتی ہے وہ اس کے سر کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک تصویر داہنی طرف، ایک تصویر بائیں طرف، ایک تصویر سامنے کی طرف، ایک تصویر سر کے پیچھے اور ایک تصویر پاؤں کے سامنے. جو سب سے خوبصورت تصویر ہوتی ہے جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے وہ داہنی طرف والی تصویر سے پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں. پھر وہ بائیں طرف والی تصویر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کی زکوٰۃ ہوں. پھر وہ سامنے والی تصویر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں اس کا روزہ ہوں. پھر وہ سر کے پیچھے والی تصویر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کا حج ہوں. پھر وہ پاؤں والی تصویر سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں اس کی وہ نیکیاں اور احسانات ہوں کہ جو وہ دوسروں سے کرتا تھا. پھر سب مل کے اس سے پوچھتی ہے میں آپ ہمارا تو انٹرویو لے رہی ہیں، آپ خود کون ہیں؟ تو سب 5 تصویریں اس خوبصورت ترین تصویر سے جو اس کے سر کے اوپر ہوتی ہے پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہے میں ولایت آل محمد ہوں. پھر وہ تمام تصویریں اس قبر میں اس کی محافظ بن جاتی ہیں. اگر کوئی عذاب، کوئی تکلیف اس کو آنے والی ہوتی ہے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پاؤں کی طرف سے، سامنے کی طرف سے، سر کے پیچھے سے، اوپر سے، تو وہ تصویریں ان تکلیفوں کو، ان برائیوں کو، ان زحمتوں کو، اس عذاب کو جو ہو سکتا ہے اس سے بچاتی ہیں. قیامت تک وہ اس کی قبر میں اس کی محافظ بن کے رہتی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو اس کی عملی تفسیر ہے، میسر امام ششم کا صحابی امام کے پاس آتا ہے کوفے سے حج کے لیے، پھر امام سے ملنے کے لیے آتا ہے. امام سے کہتا ہے امام میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے
بہت عبادت گزار ہے اور بہت خوبصورت قرأت کرتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر نماز شب تلاوت قرآن، کہ میں اس کی تلاوت سن کر مسحور ہو جاتا ہوں۔ تو امام کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ امام میں نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ دوسرے سال جب وہ حج پہ آتا ہے تو تحقیق کر کے آتا ہے، پھر وہ تعریف کرتا ہے کہ امام میرا پڑوسی بہت زیادہ عبادت گزار، نماز روزہ اور کیا قرأت کرتا ہے کہ میں اس کی قرأت کی آواز سن کر مسحور ہو جاتا ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ کیا وہ ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں نے تحقیق کروائی تھی اور یہ پتہ چلا تھا کہ وہ آپ کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا۔ پھر امام نے پوچھا، اے میسر مجھے یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر بہترین مقام کون سا ہے؟ تو صحابی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو امام نے کہا رکن اور مقام کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کے رکن اور مقام ابراہیم، ان دو کے درمیان جو جگہ ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ حجر رسول، قبر رسول اور منبر رسول، ان دو کے درمیان جو جگہ ہے ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ اگر کسی شخص کو 1000 سال کی زندگی کی مہلت ملے اور وہ ان جگہوں پر خدا کی مسلسل عبادت کرے اور پھر وہ صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا مارا جائے تو وہ جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد مظلوم بھی قتل ہو لیکن ہماری ولایت میں یقین نہیں رکھتا تو وہ جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔ خود قرآن اس کی دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقی؟ کہ جو الذین، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو نماز کا ذکر بعد میں، خیرات فی سبیل اللہ، زکوٰۃ وہ بعد میں، پہلے کس کا ذکر ہے؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لائے۔ ایمان بالغیب، اس کے بعد پھر اعمال کا اظہار۔ تو اس ایمان بالغیب کے لیے علماء نے فرمایا ہے بالغیب کا مطلب ہے خدا اور وہ تمام چیزیں جو ہماری حس سے ماورا ہیں، یعنی قیامت، وحی، فرشتے، جنت، دوزخ، جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ نور الثقلین میں کہا گیا ہے کہ ایک روایت کے مطابق غیب کا مطلب ہے امام زمانہ جو غیبت میں ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو چنانچہ امام کی غیبت پر ایمان اور اس کے بعد تمام اعمال کی ادائیگی، اور امام کی غیبت پر اگر آپ کو ایمان نہیں ہوا تو پھر تمام اعمال آپ کے اکالت جائیں گے۔ تو یہ ہے حبط اعمال کا ضائع ہو جانا اگر آپ کا امام پر اعتماد اور امام پر یقین اور امام کی معرفت نہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا نقصان ولایت اہل بیت کے نہ ہونے پر، معرفت اہل بیت کے نہ ہونے پر دوسرا نقصان ہے ظالم ہونا۔ انسان ظالم بن جاتا ہے۔ جب کسی نے امام سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر سے متعلق پوچھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے ان منتخب بندوں کو بنایا، اپنے منتخب بندوں کو بنایا کہ جن میں کچھ لوگ تو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ لوگ درمیانی راہ چلنے والے ہیں، اور کچھ لوگ نیکیوں پر سبقت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے منتخب بندوں کو بنایا کہ جن میں کچھ لوگ تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ درمیانی راہ چلنے والے ہیں، اور کچھ نیکیوں پہ سبقت کرنے والے ہیں۔ امام نے کہا نیکیوں پر سبقت کرنے والے امام ہیں، درمیانی راہ چلنے والے ان کے عارف ہیں جو معرفت رکھتے ہیں ان کی،
اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت سے عاری ہیں، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ یہ ہیں 3 کیٹیگریز، اور دیکھا جائے دنیا میں یہی 3 لوگ ہیں، یا تو اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب نمائندے انبیاء امام، اور ان کے پیچھے چلنے والے عارفین، اور ان سے روگردانی کرنے والے گمراہ لوگ، فاسقین یا ظالمین۔ ایسے لوگوں کو ظالم بھی کہا گیا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا اس طرح کر کے۔ تیسرا نقصان امام کی معرفت نہ حاصل کرنے سے جو ہوتا ہے وہ ہے جاہلیت کی موت۔ بہت مشہور آیت ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کوئی شخص مر گیا اس حالت میں کہ اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں، تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب یہاں واضح رہے کہ یہ ان ائمہ کی بات ہے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے منتخب کردہ حکمران۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے زمانے کے حکمران کی اطاعت کریں، یعنی یزید وقت کی اطاعت کریں، ظالم حکمران کی اطاعت کریں تو بس یہ اس میں آئیں گے۔ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہر شخص قابل اطاعت اور قابل اتباع ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں نے، حجاج بن یوسف نے جب ظلم کا بازار گرم کیا تو اس کے خوف سے ایک شخص گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں عبد الملک بن مروان کے لیے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ابھی تو رات ہو رہی ہے، تم کل آ جانا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ اتنا ڈرا ہوا سہما ہوا تھا، کہنے لگا نہیں، میں نے تو رسول کی حدیث سنی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو اگر آج رات کو میری موت واقع ہو گئی تو میں جاہلیت کی موت مروں گا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا خوف اور ڈر بھاپتے ہوئے لحاف سے اپنا پیر نکالا کہ فی الحال تم میرے پیر پہ بیعت کر لو، میں اس وقت سو رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے کہا میرا ہاتھ تو مصروف ہے، تم میرے پیر پہ بیعت کر لو۔ تو یہ تک ہوا ہے۔ اور پھر یہی شخص جب حرہ واقع ہوا اور لوگ عبداللہ بن مطیع کی رہنمائی میں یکجا ہوئے یزید کے خلاف، عبد الملک بن مروان کے خلاف، تو وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، چنانچہ جو بھی حکمران ہے اس کو اپنا امام مان لو۔ اور یہیں سے جسے کہتے ہیں کہ حدیث کا مس یوز، مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں کے لیے گمراہی کے راستے کھلے، کہ انہوں نے حقیقی امام کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے بنائے ہوئے حکمرانوں، لوگوں کے بنائے ہوئے امام کو تھام لیا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ آخر میں ایک دعائے معرفت جو آپ پڑھتے ہیں، اور اس دعا کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں کر پایا وہ دین سے نکل جائے گا۔ اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، کیونکہ اگر میں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک، اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت نہیں کی، لم عارف امام زمانہ، میں اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی امام زمانہ، اے اللہ مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي امام زمانہ، اگر میں نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں حاصل کی، ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے نکل جاؤں گا۔ اور یہ وہ معرفت ہے اگر ہو تو ہمیں خیر عطا کرتی ہے، خیر کثیر عطا کرتی ہے، ہمیں معرفت خداوندی دیتی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتی ہے اور جنت میں جانے کا پروانہ، اور اہل بیت کے ساتھ ان کا ہمسایہ عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
ائمہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين